بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے یوتھ اینڈ سوشل میڈیا، جو کہ ہمارا جو بیسکلی فوکس ہوگا وہ ہوگا یوتھ پہ جو سوشل میڈیا کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں. میں اپنی ٹیم کا انٹروڈکشن کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اقصیٰ ارم شہزادی صاحبہ، اور میرے ساتھ میری ٹیم میں جنہوں نے کوآپریٹ کیا ہے وہ ہے عثمان اظہار. میں خود عامر رشید ہوں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ دانش جاوید ہیں جنہوں نے ساری پریزنٹیشن بنانے میں، ڈاٹا اکٹھا کرنے میں، اس کو ڈیزائن کرنے میں اور سارا کوآپریٹ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو بیسیکلی ابھی ہم فرسٹ پورشن اس کا سٹارٹ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے یوتھ پہ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں یا ان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہم جو ہے نا اس کو نیگیٹو اسپیکٹس کو اس کو بتائیں گے. تو سب سے پہلے میں دانش کو انوائٹ کرتا ہوں جو کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائے اور آگے جو اپنا پورشن اس کا ہے وہ کمپلیٹ کریں. السلام علیکم، میرا نام دانش جاوید ہے، اور میں اسٹارٹ کروں گا وہ بیسکلی سوشل میڈیا کی ہسٹری سے کروں گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1997 میں جو سب سے پہلے سوشل میڈیا ویب سائٹ آئی اس کا نام تھا 6 ڈگری. 6 ڈگری بیسکلی ایک نیٹ ورکنگ سائٹ تھی جس میں ڈفرینٹ پیپلس کو، جو لائک فیس بک جس طرح آج کے دور میں ہے اس طرح ہی 6 ڈگری لوگوں کو کنیکٹ کرتی تھی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسری جو ویب سائٹ آئی، جو ایپ آئی، اس کا نام تھا فرینڈسٹر میں یہی تھا. یہ بیسیکلی جو وہ والی سائٹ تھی 6 ڈگری سائٹ تھی، وہ بیسیکلی ایک کنیکٹیوٹی سائٹ تھی، لیکن جو فرینڈسٹر تھی وہ ایک گیمنگ سائٹ تھی. جو ان کا مین پرپس تھا وہ گیمنگ کے لیے تھا. سو فرینڈسٹر ایک سیکنڈ ویب جو تھی ایپ، سوشل میڈیا ایپ کے طور پر سامنے آئی. اس کے بعد 2003 میں ہی آنورڈ ہی مائی اسپیس کے نام سے ایک اور ویب سائٹ آئی، جو کہ پاپ کلچر، میوزک وغیرہ کو، لائک آج کے دور میں جس طرح اسپوٹیفائی ہے، اسپوٹیفائی کی طرح یہ ایک مائی اسپیس ایپ لانچ کی گئی، جس میں ڈفرینٹ میوزکس وغیرہ جو تھے وہ دکھائے جاتے تھے. اینڈ تھرڈ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 2003 میں ہی ایک اور ویب سائٹ لنکڈ ان آئی. اور لنکڈ ان جو ہے وہ بیسیکلی ایک بزنس ویب سائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، ورکنگ پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ڈفرینٹ پیپلس کو کنیکٹ کرتی تھی. لائک ڈفرینٹ کمپنیز کی اس کے اوپر پروفائلز ہوتی ہیں. وہ ان پروفائلز کے تھرو ڈفرینٹ ورچوئل اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں یا ڈفرینٹ پیپلس ان کمپنیز میں اپنا اپلائی کرتے ہیں اور ورچولی کام کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس فزیکلی جا کے بھی کام کر سکتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی دو سائٹس ہیں 6 ڈگری اور فرینڈسٹر، یہ تو سٹارٹ میں ہی ان کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملی اور یہ بند ہو گئیں. لیکن مائی اسپیس اور مائی اسپیس جو ہے ابھی بھی ورکنگ میں ہے، لیکن اس کے ابھی اتنے زیادہ فالوورز، اس کے زیادہ اتنے یوزرز نہیں ہیں. لیکن لنکڈ ان جو ہے وہ ابھی بھی آج بھی اس کے اوپر کام ہے، اور بہت سارے نیئر اباؤٹ 10 to 15 ملین پیپل پاکستان میں جو ہیں وہ لنکڈ ان کے اوپر یوزرز ہیں، اور لنکڈ ان کے تھرو ہی اپنا بزنس آگے چلا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن سوشل سائٹس کا. ماڈرن سوشل سائٹس میں جو آج کل ہم خود یوز کرتے ہیں اس کے اندر یہ فیس بک، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر اینڈ پنٹرسٹ وغیرہ ہیں. بیسیکلی فیس بک وغیرہ جو ہے وہ لانچ ہوئی 2004 میں، اور اس ٹائم جو ایکٹیو یوزرز ہیں وہ 22.895 بلین ہیں. یہ میم بیسیکلی جو ہم نے ڈاٹا لیا ہوا ہے وہ مارچ 2023 کا لیا ہوا ہے. سو اب جو ہے وہ اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. سو جو بیسیکلی فیس بک کا پرپس، جو اسٹارٹ میں فیس بک تھا اس کا صرف یہی پرپس تھا کہ کنیکٹیوٹی پیپلس کو کنیکٹ کرے. لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں انہوں نے خود کو ایز اے بزنس کے طور پہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ڈفرینٹ لائک وہ اپنے یوزرس کو اب پے کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کنٹینٹ ڈالیں، لائک اس طرح سے بھی. اور وہ دوسرے بزنس مینس کو بھی وہ اپنے یوزرس کا ڈاٹا سیل کرنے لگ گئے، تاکہ وہ بھی آ کر ان کے اوپر ان کے یوزرس بھی بڑھیں اور ان کو بھی پروموشن ملے. بیسکلی ایٹ دا بیک اینڈ دے آر ورکنگ فار دا منی، فار دا سیک آف منی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسنیپ چیٹ ہے. اسنیپ چیٹ جو ہے وہ 2011 میں بنی. اس کے جو ایکٹیو یوزر ہیں وہ 750 ملین ہیں جو ہیں پڑے. اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ آپ بس صرف لوگوں کو اپنی سٹوریز وغیرہ دکھا سکتے ہیں اور
جسٹ پکچرز وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک جو ہے, ٹک ٹاک تو بہت وائرل چیز ہے. یہ اسٹارٹ میں ایز اے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آئی, بٹ ناؤ یہ ایک ای کامرس ویب سائٹ بھی بن چکی ہے. ٹک ٹاک شاپ کے نام سے ٹک ٹاک شاپ کے نام سے ان کی اب ای کامرس ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ڈفرینٹ پیپلز جو پروڈکٹس سیلنگ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. سو ٹک ٹاک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام بھی 2010 میں آیا, اور بعد میں 2019 کے 20 میں اس کو میٹا کے نام سے مارک زکربرگ نے ہی پرچیز کر لیا. سو وہ اب ایک ہی کمپنی میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. سو جو انسٹاگرام کا بھی پرپس تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو کنیکٹیویٹی ملے, لوگ اپنی پکچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں. ٹویٹر جو ہے وہ 2006 میں لانچ ہوا, اور اس کی جو ہیں 368 ملین ایکٹیو یوزرز ہیں. بیسیکلی اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں, جو ہمیں موسٹ آف دا ٹرسٹڈ انفارمیشن ملتی ہے, جس کے اوپر ہم زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں ٹویٹر سے ہی ملتی ہے. اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایز اے انفارمیٹیو سائٹ لیتے ہیں, کہ ہمیں جو ویلڈ انفارمیشن ہے وہ ہم ٹیوٹر سے ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد پنٹرسٹ جو ہے ایک, اس کو ہم بزنس ویب سائٹس کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ڈفرینٹ پیپل جو اپنے وہ گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں, جو اپنے لیے کوئی پکچر وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں, وہ بیسکلی پنٹرسٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہر ڈاؤن لوڈس پہ, جن کے بہت زیادہ لائک آپ کا پنٹرسٹ پہ بھی ایک پیج ہوتا ہے, اگر آپ کے پیج کے ملینز آف فالوورز ہیں اور وہ آپ کے یعنی کہ ڈفرینٹ یوزرز آپ کی پکچر کو اچھا کر رہے ہیں, لائکس وغیرہ آپ کو آ رہے ہیں, تو پنٹرسٹ آپ کو بھی, اگر آپ اس کے اوپر کوئی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں, سو اس کے بھی وہ آپ کو پے کرتا ہے. اس کے بعد پریویلینس آف سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کل یوتھ کے اندر کتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. ہر بندہ اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو نیئر اباؤٹ 71.70 ملین پیپلز جو ہیں وہ صرف پاکستان کے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. اگر ہم ان کے ایکٹیو رہنے کی بات کریں تو نیئر اباؤٹ جو ورلڈ میں ٹوٹل جو دیکھا جاتا ہے ٹائم, وہ 2 hours and 34 minutes پر ڈے کے حساب سے دیکھا گیا کہ ایک بندہ اتنی دیر سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے 59.6% ایکٹیو پیپل ہیں جو وہ ٹوٹل ورڈز کے ہیں, جو ہمیشہ ہر ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے پازیٹیو ایکسپیکٹس کی. سوشل میڈیا کے پازیٹیو ایکسپیکٹس کیا ہیں؟ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا پازیٹیو ایکسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو کنیکٹیویٹی ملتی ہے, آپ کا نیٹ ورک انکریز ہوتا ہے. کنیکٹیویٹی ہمیں کس طرح سے ملتی ہے؟ ہمارا اگر فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے, لائک لنکڈن پہ اکاؤنٹ ہے, پنٹرسٹ پہ اکاؤنٹ ہے, آپ وہاں پر کچھ چیز اپلوڈ کریں, آپ کو آپ کا کوئی کسٹمر مل سکتا ہے, وہاں سے آپ کو کوئی جاب اپرچونیٹی مل سکتی ہے. آپ فیس بک کے اوپر بھی ڈفرینٹ گروپ ہیں, آپ ان میں جوائن کریں. دیر آر بلینز آف پیپل جن کو ہر ٹائم کسی نہ کسی کام کے لیے کوئی نہ کوئی بندے کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. لائک آپ اپنی سکلز وہاں سیل کر سکتے ہیں. انفارمیٹیو سورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹویٹر پر. ٹویٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ جو ہیپننگز ہیں, لائک اگر ہم بات کریں اس ٹائم جو غزہ کی صورتحال ہے, پیلسٹین کی صورتحال ہے, اس کے لیے جو ہم مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو زیادہ انفارمیشن ہے, جو ویلیڈ انفارمیشن ہے, وی کنسیڈر کہ ہمیں ٹویٹر سے مل جاتی ہے. سو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ایز اے انفارمیٹیو بھی ہیں. بزنس پروموشن جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یہ سٹارٹ میں تو ایز اے سوشل میڈیا ہی کہ لوگوں کو انٹرٹین کریں گے, بٹ ناؤ دیئر مین فوکس از کہ ہم اپنے پلیٹ فارمز پر سیلنگ کیسے کریں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 2016 میں جب ٹک ٹاک آئی, وہ صرف اسی لیے آئی کہ یو کین جسٹ اپلوڈ شارٹس آف یور ویڈیوز, بٹ ناؤ انہوں نے خود کو کنورٹ کر لیا ایز اے ای کامرس ویب سائٹ میں. آپ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس میں ٹک ٹاک شاپ کے اکاؤنٹس بنا کے اسے سیل کر سکتے ہیں. سو بزنس پروموشن وغیرہ یہ سب چیزیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن اینڈ کلیبوریشن. جب ہم اپنا اکاؤنٹس وغیرہ ان ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ بناتے ہیں تو اس کے بعد ہماری کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہیں. وی کنیکٹ ود ڈفرینٹ پیپلز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فزیکلی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, بٹ
اگر آپ ان سے دیکھیں کہ وہ جو ہیں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر وہ ڈفرینٹ پیپل سے آرام سے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. امپروو اسکلز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ جو اسکل امپروونگ جو ہمیں پرووائڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے یوٹیوب میں. یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ پیپلز نے اپنے ڈفرینٹ لیکچر دیے ہوئے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے مل جائے گا. اگر آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں یا دوسرے کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے مل جائے گا. سو لاسٹ از ڈسٹنکٹ لرننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کوئی ویب ڈیولپر ہیں, آپ نے کچھ بھی نیا کو سیکھنا ہے, سو یہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ سارا کچھ مل جائے گا. سو میرا ٹاپک یہیں تک ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں نیکسٹ جوائن کریں گے عثمان اظہار. جی, جیسا کہ آپ دانش نے انٹرنیٹ کا پھیلاؤ اور اس کے پوزیٹیو اسپیکٹ بتایا, لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے اس پہ ہے نیگیٹو اسپیکٹس پر, جس پہ ہم دو چیزوں پر بات کریں گے, مینٹل ہیلتھ پر اور ڈاٹا پرائیویسی پر. تو سب سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں کہ ہر 8 یوزرز میں سے ایک بندہ جو انٹرنیٹ سے نیگیٹو افیکٹس ہو رہا ہے, تو اس میں وہ افیکٹ ہو رہا ہے جو 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. 3 گھنٹے سے سب زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ افیکٹس ہونے والے ٹین ایجرز اور اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انڈر گریجویشن والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا انٹرنیٹ یوز زیادہ ہے. تو اس میں سے 89% جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ فینٹم وائبریشن کو ایکسپیرینس اس کا افیکٹس ہو رہا ہے. فینٹم وائبریشن ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اپنا موبائل جیب میں ہوتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ موبائل میرا وائبریٹ ہو رہا ہے یا کوئی میسیج آ رہا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ بار بار چیک کرتے رہیں کہ کسی کا میسیج آیا ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے, کسی نے تصویر اپلوڈ کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نوٹیفیکیشن آیا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کو ہم فینٹم وائبریشن کہتے ہیں, جس کے 89% اسٹوڈنٹ شکار ہوئے ہیں. تو ہم اس کو اب آگے دیکھتے ہیں جو نیگیٹو افیکٹس جو اسٹوڈنٹس پہ پڑتے ہیں. اس میں ہے پہلا کمپیریزن اینڈ سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم اینڈ کمپیریزن میں آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا بہت سے اسٹوڈنٹس اور سب سے زیادہ جو شکار اس کا ہوتی ہیں وہ وومن ہوتی ہیں. تصویر دیکھی ہے جو جیسے کہ سیلیبریٹیز ہیں کہ ان کی ہم فالو کرتے ہیں کہ ان کی تصویریں اتنی اچھی آ رہی ہیں کہ میری کیوں اچھی نہیں آ رہی, میں اس کو ان جیسا کیوں نہیں ہوں. تو اسی وجہ سے جو ہمارے جو مینٹل ہیلتھ ہے, ہمارے ایموشن ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اسی پہ بھی ہمارا جو سیلف اسٹیم ہے لو ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری مینٹل بہت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو پھر دوسرا آتا ہے ہمارا فیئر آف مسنگ آؤٹ. فیئر آف مسنگ آؤٹ اسی بھی سیلف اسٹیم میں آ جاتا ہے کہ آپ جب اپنا لو سیلف اسٹیم میں لے آتے ہیں تو آپ فیئر آف مسنگ آؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کہ مسٹر ایکس اور وائی کے پاس یہ گاڑی ہے, گھڑی ہے, وہ زیور پہنتا ہے, اس کے بال اچھے ہیں, اس کی باڈی شیپ اچھی ہے, وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, میں اس سے کیوں محروم ہوں. تو اس سے آپ کے مینٹل ہیلتھ میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. تیسرے میں آتا ہے سوشل میڈیا ایڈکشن. سوشل میڈیا ایڈکشن پہ ہے کہ آپ کیسے ہیں کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. سارا ٹائم آپ نے اس پہ کرنا, سونے سے پہلے بھی اس سے یوز کرنا, اٹھتے وقت بھی آپ نے سب سے پہلے موبائل چیک کرنا, سوشل میڈیا چیک کرنا کہ آج کیا ہوا, رات بھر کیا ہوتا ہے رات دنیا میں. آپ اس کے ایڈکشن پورے بن جاتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا, آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں سائبر بولنگ اینڈ ہراسمنٹ. سائبر بولنگ میں آتا ہے کہ کوئی ایسا پرسن جو کہ آپ کو کسی شخص کے نیگیٹو تھنگ یا ہارمفل کانٹینٹ اس کے بارے میں شیئر کرتا ہے جو اس کو ہراس کرنے کے لیے ہو, یا اسے بدنام کرنے کے لیے ہو, یا اس کی پرائیویسی خراب کرنے کے لیے ہو, یا وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, ای میل میں بھی ہو سکتے ہیں, میسیج بھی ہو سکتے ہیں, یا کسی نے تصویر اپلوڈ کیا ہے اس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں ان اپروپریٹ کمنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ آپ کیسے لگ رہے ہو, آپ کا میک اپ اچھا نہیں ہے, آپ نے سستی چیزیں پہنی ہوئی ہیں, یہ سب آپ کو ڈیگریڈ کریں. سائبر بولنگ میں آ جاتا ہے. اور ہراسمنٹ میں اس میں ایک ٹائپ یوز ہوتی ہے ڈاکسنگ. ڈاکسنگ میں آتا ہے آپ کسی کی پرسنل چیزیں اس سے بنا اجازت کے آپ اسے شیئر کر دیں, جیسے اس کا ایڈریس آ گیا, فون نمبر آ گیا, پرسنل ویڈیوز آ گئی یا پکچرز آ گئی, آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اسے بنا پوچھے گئے. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ 2017 کی ریسرچ کے مطابق 100 میں سے 66% وومنس اس کا شکار ہوئی ہیں, جس میں سے وہ اتنی پاور لیس ہو گئی جو ان کو ہراس کرتا ہے کہ ان کا کچھ بول نہیں سکتی, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری عزت ہے,
ہم کچھ کر نہیں سکتے، ان کے آگے بالکل بے بس ہو جاتی ہیں. تو اس کا سب سے زیادہ شکار ہونے والی وومن ہے. دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کا، اور تیسرے نمبر پہ پھر مین آتے ہیں. پھر ہمارا سلیپ ڈسٹربنس. سلیپ ڈسٹربنس میں ہے کہ فون جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے نکلتی ہیں ہماری بلیو لائٹس، جو کہ ہمارے دن کے لیے تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن رات کے ٹائم جو بلیو لائٹس نکال رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں میں جذب ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہارمون پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میلٹونین. میلٹونین ہمارے دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ اب رات کا ٹائم ہے، ہمیں سو جانا چاہیے. لیکن جو موبائل سے جو بلیو لائٹ ایمرس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں پھر میلٹونین ہمیں ہمارے برین کو بتاتا ہے کہ ابھی رات نہیں، ابھی دن کا ہی ٹائم ہے، ابھی نہیں سونا، جس کی وجہ سے ہمارے سلیپ ڈسٹربنس میں آتا ہے، جس سے انزائٹی میں چلے جاتے ہیں ہم، پریشانی ہوتی ہے ہمیں. تو اس میں آگے یہی ہے کہ انزائٹی، ڈپریشن، لونلی نس، ان ساروں کو پیچھے ملا کے آپ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لونلی نس کا جو آئسولیشن آپ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، ڈیگریڈ آپ اپنے آپ کو رکھ کے کر لیتے ہیں، جس کا آپ کو کافی پریشانی ہوتی ہیں. تو یہ نیگیٹو میں ہمارے مین اسپیکٹس سے. اس کے آگے ڈاٹا پرائیویسی ہے جو نیگیٹو میں دوسرے اسپیکٹس ہے جو آگے عامر سٹارٹ کریں گے. جی، تو جیسا کہ نیگیٹو اسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا جو بیسک جو پرپز ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک مینٹل ہیلتھ پہ ہو گئی ہے، اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا جو اس ٹائم نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ ہے ڈیٹا پرائیویسی پہ. انسان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس ٹائم دنیا کے اندر نا ڈیٹا کی جنگ چل رہی ہے. پوری دنیا ایک ڈیٹا وار پہ ہے، اور جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہے، وہی جو ہے نا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. تو آپ میں سے جیسے کہ دانش نے سارے پیچھے آپ کو بتایا ہے ہسٹری اور اس کے جو ہے نا پریویلنس، تو اس کے اندر آپ نے جانا ہے کہ پوری دنیا میں کس قدر سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ایک فارمز آف ڈیٹا تھیفٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا جو تھیفٹ ہو رہا ہے یا ڈیٹا جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ کس فارم کے اندر آپ کے ساتھ سے، آپ کے فون سے، آپ کے موبائل کے اندر، جو کہ خاموش تھیفٹ میں ان کو کہوں گا، خاموش چور آپ کی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا تھیفٹ کر رہی ہیں، اور وہ کس قدر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے فارمز آف ڈیٹا تھیفٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے اندر پروفائل انفارمیشن ہے. آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ کی پہ اپنی پروفائل بناتے ہیں، تو وہ جو ہیکر ہیں یا ڈیٹا تھیفٹ کرنے کی جو پیچھے وہ ایک گینگ ہے یا جو لوگ ہیں، وہ آپ کی نا پروفائل انفارمیشن کو چراتے ہیں. آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا، آپ کے سوشل میڈیا فرینڈ جو ہے نا فیس بک پہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ یہ جو میری یہ آئی ڈی میں مینشن کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، کسی نے میری پروفائل انفارمیشن اٹھا کے ایک آئی ڈی بنائی ہے، اور جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہے یا مس بیہیو کر رہا ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی رپورٹ وغیرہ کریں. تو وہ ایک آپ کی پروفائل انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ایک نئی پروفائل جنریٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے کہ آپ کے پرسنل انٹرسٹس ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے نا وہ بہت فاسٹ ہو چکی ہے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. ابھی آپ صرف سوچیں کہ میں نے نا برگر کھانا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ آپ کو برگر کے ایڈز دیکھیں گے. آپ نے شاپنگ کا سوچنا ہے تو آپ کے مائنڈ کی جو سوچیں ان کو بھی آپ کو موبائل ریڈ کر لیتا ہے. تو جو آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہیں، جب آپ نے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ آپ نے پرسنل انٹرسٹ دیے ہوئے ہیں، آپ کی ہابیز ایڈ کی ہوئی ہیں، یا اب ہم نے بہاؤدین ذکر یونیورسٹی کا ہم اسٹوڈنٹس ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے، ہم یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یونیورسٹیز کی ایڈز آئیں گی، ہمارے پاس بی سی یو کے ریلیٹڈ آئیں گے. ہم ملتان کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ملتان میں، اگر ہمارا انٹرسٹ کسی کوئی ٹیکنالوجی میں ہے تو ہمارے ٹیکنالوجی کے گیجٹس ہوں گے. کوئی ہمارے پاس اگر کوئی کلاتھنگ کا، اگر شاپنگ کا کسی کو انٹرسٹ ہے، بیسیکلی زیادہ تر گرلز کو جو ہے نا یہ ایڈس ہوتے ہیں، مختلف برانڈس کے ایڈس ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پرسنل انٹرسٹ کو وہ کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ آپ جو اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے اپنی کوئی انسٹاگرام پہ آپ نے اسٹوری ڈالی ہے، فیس بک پہ آپ نے اسٹوری ڈالی ہے، انسٹاگرام پہ آپ نے اسٹوری ڈالی ہے، آپ نے کہیں پہ بھی اسٹوری ڈالی ہے، تو وہ آپ کی اسٹوری، آپ کے اسٹیٹس اپڈیٹس، آپ کی لوکیشن وہ وہاں پہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو ان کا جو آگے پروسیسنگ کا سسٹم ہے، ان کا الگوریتھم ہے، ان کو پروسیس کر کے ایک ڈیٹا کے جو ہے نا شیٹس بنا دیتا ہے، جس کے اندر وہ اس کو کیٹیگرائز کر دیتا ہے کہ یہ جو فلانا یہ جو یوزر ہے، اگر یہ زیادہ تر جو ہے نا فوڈ کی ولاگنگ کر رہا ہے، فوڈ کی پکچرز لگا رہا ہے، میک ڈونلڈز جا رہا ہے، کسی کیفے پہ جا رہا ہے، کسی ڈھابے پہ جا رہا ہے، وہ پکچر لگا رہا ہے، تو اس کا انٹرسٹ فوڈ میں ہے، تو اس کو جو ایڈز شو ہوں گے وہ فوڈ کے شو ہوں گے، تو وہ آپ کا یہ ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس کو آگے بیچتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا پوسٹ فرام فرینڈس اینڈ فیملی.
آپ کے فرینڈز اور فیملی اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس میں ٹیگ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ اس سے کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے فرینڈز اینڈ فیملی ہیں. اور اس کا دوسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بہت ساری جگہ پہ اس طرح کے اسکینڈل جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں جہاں پہ کسی کی جو آپ چلڈرن جو کڈنیپ ہوتے ہیں اس طرح کے ان کو کوئی ہارم پہنچایا جاتا ہے تو وہ ان کے فرینڈز اینڈ فیملی سے جو ہے نا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اگر میں تھرڈ پارٹی کا ذکر کروں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک آدمی ہے یا کچھ گینگ ہے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ وہاں پہ اس کو نہ کوئی ہارم پرپز کے لیے اپنا جو ہے نا سارا سیٹ اپ اس نے بنایا ہوا ہے تو وہ جس پہ بھی نظر رکھے گا فار ایگزامپل اس نے شاہد پہ نظر رکھنے کہ میں نے اس کو کڈنیپ کرنا ہے تو وہ اس کی نا اس کے پروفائل سے اس کے ڈیٹا سارا نکال لے گا اور اس کے بعد اس کی فرینڈز اینڈ فیملی کا ڈیٹا نکالے گا, اس کی انٹرسٹ دیکھے گا کہاں پہ یہ جاتا ہوتا ہے, کلاس کے انٹرسٹ ہیں, کس ٹائم یہ کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, کس ٹائم واپس آتا ہے, تو وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. اسی طرح سے پھر وہ اٹیک کرے گا اس کے اوپر. یہ فزیکل اٹیک بھی ہو سکتے ہیں آپ کے, یہ سائبر اٹیک بھی ہو سکتے ہیں. نیکسٹ لوکیشن ڈیٹا ہے. لوکیشن آپ کی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. گوگل جو ہے نا سب سے زیادہ آپ کی لوکیشن جو ہے نا وہ آپ کی کلیکٹ کرے گا. آپ اگر آپ گوگل کے اندر جائیں تو آپ کی سارا ریکارڈ, آپ گوگل کی میپس ایک اس کی ایپ ہے اس کے اندر دیکھیں تو آپ کی پچھلی ساری زندگی کی, جب سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے آپ کی ساری زندگی کی ساری ٹریول ہسٹری اس کے اندر چھوڑ جاتی ہے. کہاں کہاں کے پہ آپ گئے ہیں, کون کن شہروں کے وزٹ کیا ہے, وہ سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور دوسری بھی ایپس جو ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے نا انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہیں. اور اسی کے ریلیٹڈ جیسے میں نے ڈالا ہوا ہے آج میں نا ملتان کے اندر فلاں کیفے پہ موجود ہوں, میں نے لوکیشن اپڈیٹ کر کے ڈال دی. جیسے ہم لوکیشن ٹیگ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی آپ نے شو ہوگا دیکھا ہوگا شو ہوتی ہے, تو وہ ملتان لوکیشن میری دیکھ لے گا کہ میرا لوکیشن کلیکٹ کر لے گا. نیکسٹ جو ہے نا وہ جو مجھے ایڈس وغیرہ دکھائے گا وہ میرے ملتان کے ریلیٹڈ دکھائے گا. ملتان کا کوئی بھی بزنس ہے وہ اپنے ایڈ چلا رہا ہے تو وہ اس کو وہ مجھے دکھائے گا اور اس کے پیچھے وہ جو ہے نا لاٹس آف منی جو ہے نا جنریٹ کرے گا. شیئرڈ کانٹینٹ جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ نے اگر اپنے پروفائل کو, اپنے ڈیٹا کو سیکیور کیا ہوا ہے, اپنی پروفائل کو بھی لاک کیا ہوا ہے, تو آپ صرف ایک فرینڈز اینڈ فیملی کا جو اپنے ایک فرینڈز ہے اس سرکل تک اپنی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں. مگر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے, جو آج کا میڈیا ہے وہ جو ہے نا انکریز ہو چکی ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کے ذریعے آپ 100% میچیبل جو ہے نا فیس جنریٹ کر سکتے ہیں, ویڈیوز جنریٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح لوگوں کے لیکڈ ویڈیوز یا حساب اس میں سے 90% فیک ہوتے ہیں جو کہ نا ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. تو اس کو وہ اسی طرح سے ان کے فیس کو ری جنریٹ کر کے ان کی وائس کو جو ہے نا اس کو کلون کر کے وہ بنا دیتے ہیں. اور آپ کا جو شیئرڈ کانٹینٹ آپ نے وہ لگا دیا کوئی پوسٹ, تو اگر کسی اور نے اس کے آگے شیئر کر دیا تو وہ آگے پھر جو ہے نا انسیکیور ہو جائے گا. یہ اسی کے ریلیٹڈ ہی ایک ٹرم ہے شیڈو پروفائل. تو وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے, کلیکٹ یوزر ڈیٹا اباؤٹ پیپل ایون دے ڈونٹ ہیو این اکاؤنٹ. کہ اگر آپ کا کسی سوشل میڈیا پہ کسی ایپ پہ اکاؤنٹ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. وہ اس طرح سے کیسے, آپ فیس بک کے اندر جائیں, وہاں کے ایک آپشن ہوتا ہے, وہ فیس بک صرف ایک ایپ آپ کا سارا ڈیٹا لے رہی ہے. اس کو یہ پتہ ہے, اس کے پیچھے آپ کے اندر لسٹ ہوگا کہ آپ کے پاس کون کون سی ایپس ہیں, آپ کون کون سی ایپ پہ کس طرح کا ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں, آپ کی انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کس طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں, سارا فیس بک کے پاس موجود ہے. اور اس ٹائم فیس بک جو ہے نا سب سے زیادہ ڈیٹا سلیرر ہے. اس کے بعد جو گوگل ہے وہ بھی ہے. تو شیڈو پروفائل وہ ہے اگر آپ کا کسی بھی پروفائل پہ اکاؤنٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے پاس ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ کا فیس بک پہ ہے, اور فیس بک پہ آپ نے ڈرامے دیکھتے ہیں, تو جب آپ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنائیں گے نا اس پہ بھی آپ کے ڈرامے والی پروفائل اس طرح کی ویڈیوز شو ہوں گی, تو ان کو ٹک ٹاک کو کیسے پتا کہ آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. وہ شیڈو پروفائلس کے ذریعے وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ فیس بک اور یہ چیزیں آگے ڈیٹا سیل کرتی ہیں. تو وہ ڈیٹا پھر جو ہے نا وہ آگے پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں موسٹ کامن سوشل میڈیا پرائیویسی ایشوز. آپ کے سوشل میڈیا پرائیویسی کے اندر کون کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو چاند جو ہے نا سمپل چھوٹے سے بتا دیتا ہوں. اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا ہیکنگ اینڈ ٹیک اوورز ہے. ہیکنگ اینڈ ٹیک اوور یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے, فیس بک کا ہے, سوشل میڈیا کا کسی بھی چیز کا ہے, تو وہ آپ کا وہ ہیک کر لے گا. ٹھیک ہے, ہیک کرنے کے بعد وہ اس کو اپنا جو ہے نا اکاؤنٹ بنا لے گا اور اپنے ایکسس کر لے گا. آپ کا پاسورڈ وغیرہ ہیک ہو گیا ہوگا یا کچھ بھی. میرے پاس ایک ایگزامپل لائیو یہاں پہ موجود ہے. حفیظ کا جو ہے نا سوشل میڈیا کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے اور اس کے پاس ایکسس چلی گئی ہے, اور جو ہے نا انڈیا کا کوئی یوزر تھا جس نے اس کا ہیک کیا ہے. تو اس طرح کہ آپ کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر وہ ہیک کر لیتے ہیں. سب سے میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاؤں, آپ نے کبھی بھی اپنے دادا کا نام, اپنی دادی کا نام اور اپنے ایلیمنٹری اسکول کبھی بھی کسی کو پبلش نہیں کرنا سوشل میڈیا پہ. آپ کا یہ ایک تھرڈ ایکسیس ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پاسورڈ لاس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نا, یہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے ایلیمنٹری اسکول, تو آپ کا نا ایلیمنٹری اسکول اگر آپ نے جب ڈال دیتے ہیں تو ایلیمنٹری اسکول کے نام سے آپ کا پاسورڈ ریکور ہو سکتا ہے گوگل پہ یا سارا
یہ نا پروسیس اویلیبل ہے. آپ کا پاسورڈ گم ہو گیا ہے, آپ کا موبائل نمبر گم ہو گیا ہے, آپ ایلیمنٹری اسکول سے یا دادا یا دادی کے نام سے ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا. نیکسٹ اپنی یونیورسٹی وغیرہ کا آپ شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں ڈیٹا مائننگ آئیڈینٹی تھیفٹ. ڈیٹا مائننگ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے میں نے پیچھے بات کی, وہ سارے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی کمپنیز ہیں, وہ ساری آپ کا نا ڈیٹا جو گیدر کرتی ہیں, وہ ڈیٹا سارا گیدر کرتے ہیں, اس کو مائن کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے رکھتے ہیں, پھر نیکسٹ جو ہے نا اس کو لیک کر دیں یا اس کو آگے نیکسٹ سیل آؤٹ کر دیں ڈارک ویب پہ یا کسی بھی چیز پہ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرائیویسی لوپ ہول. اب پرائیویسی لوپ ہول یہ ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی سینسیٹیو انفارمیشن ہے یا کوئی پرسنل انفارمیشن ہے یا پھر آپ کا کوئی بھی اس طرح کا ڈیٹا ہے اور جو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چلا مگر وہ ہیک ہو رہا ہے. آپ نے ایک پوسٹ جو ہے نا اپلوڈ کیا ہے اپنے فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ پہ, آپ نے صرف فرینڈس تک, آپ نے اس کی پرائیویسی فرینڈس تک رکھی ہے, مگر اس کو کوئی ری پوسٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ آگے وہ ایکسپوز ہو جائے گی, اس کا ڈیٹا جو ہے نا آگے ختم ہو جائے گا, وہ کسی کے بھی آگے ہاتھ لگ سکتا ہے. اور یہ آپ کا لوپ ہول ہے اور آپ کا جو سیکریٹ ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ڈیٹا آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا نہیں رہتا, وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ میل ویئر اینڈ وائرسز. آپ نے آئی لو یو اٹیک کا سنا ہوگا, اگر کسی نے سنا ہے تو, جو ہم 8ویں کلاس سے ہم نے شروع میں پڑھا تھا. آئی لو یو فائل ہوتی ہے, آپ کے ای میل پہ آتی ہے اور اس پہ نا آئی لو یو لکھا ہوتا ہے, اور آپ اس کو جیسے ہی کلک کرتے ہیں اس کے اندر میل ویئر ہوتا ہے, اس کے اندر وائرسز ہوتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر انسٹال ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے رن کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, کسی بھی کہیں پہ بھی آپ کچھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ کسی بھی ویڈیو کے ذریعے آپ کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یا اس کو یہ نے ایک دو ایگزامپل دیے, از دس یو ان دس فوٹو اور ویڈیو, آپ کے پاس میسج آ جائے گا, فوٹو جو ہے نا شو نہیں ہو رہی, آپ نے یہ وہ آپ کو کہے گا کہ کیا اس کا آپ کی فوٹو ہے, تو آپ کے کیوریوسٹی بڑھے گی, یار میں دیکھوں میری فوٹو تو نہیں ہے, میرا پکچر تو نہیں ہے, کوئی میری ویڈیو تو نہیں ہے. جیسے آپ اس کو کلک کریں گے اس کے اندر جو ہے نا میل ویئر ہوگا, اس کے اندر وائرس ہوگا, وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کے ڈیٹا کے اندر انسٹال ہو جائے گا اور ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ کلیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دے گا. نیکسٹ لوکیشن ہیکنگ ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے تو لوکیشن ہیکنگ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے کرائمس وغیرہ کے لیے نا یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کسی کو کڈنیپ کرنا چاہتا ہے یا کسی کو کوئی شوٹنگ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین ہے تو وہ آپ کی لوکیشن کو دیکھے گا, آپ کہاں ٹریول کرتے ہیں, آپ کب صبح اٹھتے ہیں, کب کہاں اپنی یونیورسٹی جاتے ہیں, کب واپس آتے ہیں, اس ٹائم آپ جاب پہ جاتے ہیں, تو وہ اس کی ساری لوکیشن کو ساری چیزیں کلیکٹ کرے گا اور اپنا ایک سارا وہ میپ بنائے گا کب میں نے اس پہ اٹیک کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اگر آپ نے آپ کی جو لوکیشن ہے, اگر آپ نے لوکیشن آف بھی کر دی ہے, آپ نے اپنی سوشل میڈیا کو, ویسے آپ لوگ جو اپنے سوشل, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اسے پریونٹ کر سکتے ہیں, آپ نے آف بھی کر دیا ہے یا اس کے بعد آپ کو شیئر بھی نہیں کر رہے, پھر بھی آپ کی جو وائی فائی ہے, جو آپ کا سیلولر ڈیٹا ہے, وہ آپ کو جو ہے لوکیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے, جب بھی ہو جائے کچھ بھی ہو سکے. اور آپ کا یہ ویلیوبل ڈیٹا وغیرہ یا ہوم کو اگر آپ کو کوئی چوری وغیرہ کرنی ہے تو وہ لوکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. فالس انفارمیشن آپ نے دیکھی ہوگی, سب سے زیادہ بڑا اٹیک فالس انفارمیشن والا ہے. فیک نیوز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ نیوز ہے یہ اسی طرح ہے, یہ بالکل سچ ہو سکتا ہے, جھوٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے تھریڈز جو ہے نا یا اس طرح کے ٹرولز ہے یا ایموشن وغیرہ کو یا ہراسمنٹ وغیرہ کو, جیسے عثمان نے بتایا, تو اس کے لیے یہ فیک نیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اب جو نیکسٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے لیے ویلیوبل انفارمیشن ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پہلا میرا پوائنٹ ہے وہ ہے تھنک ٹوائس. 2 بار 3 بار سوچیں گے آپ لوگ جب سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنانے لگیں یا کسی طرح پہ سائن اپ کرنے لگے, آپ نے 2-3 بار لازمی سوچنا ہے کہ میں اس پہ بناؤں یا نہ بناؤں, اور بناؤں گا تو اس کا کیا اسپیکٹس ہوں گے, کیا اس سے افیکٹ ہوں گے, لازمی آپ نے سوچنا ہے. نیکسٹ جو ہے نا آپ نے اسٹرانگ پاسورڈ یوز کرنا ہے. اسٹرانگ پاسورڈ میں آپ نے الفابیٹس یوز کرنے ہیں, آپ نے جو کریکٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ ایڈ ہوتا ہے یا ڈالر کا سائن ہوتا ہے یا سلیش کا سائن ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے. نیکسٹ اس کے بعد آپ نے اس کے بعد کوئی نمبرز بھی اس کے اندر یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کو جو پاسورڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. نیکسٹ اس کے بعد ہے اوائڈ پبلک ڈیوائسز. پبلک ڈیوائسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پبلک ڈیوائس پہ اپنا لاگ ان نہیں کرنا, کسی بھی نیٹ کیفے پہ جا کے اپنا فیس بک لاگ ان نہیں کرنا, یا کسی کے موبائل پہ اپنا کبھی بھی ڈیٹا نہیں دینا. وہ اس کے پاس چاہے آپ لاگ آؤٹ بھی کر دو, اس کے اندر کیشز اور جو ہے نا ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے اور اس سے وہ کوکیز اور کیشز کے ذریعے وہ ریکور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پرسنل ڈیٹا کبھی نہیں دینا. آپ اپنی ہر چیز پرسنل جو ہے نا آپ ایکسپوز کر کے اپنی جو اپلوڈ کر رہے ہیں, جو ہے نا آپ کی انٹرسٹ کر رہے ہیں یا آپ لکھ رہے ہیں دس از مائی فیوریٹ تھنگ, اور کبھی اپنی فیملیز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, اپنے دوست کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ موسٹلی آپ ریگولر کرتے جا رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے, آپ نے اس سے اوائڈ کرنا ہے. لوکیشن کو آپ نے ہمیشہ ڈسیبل کرنا ہے. کبھی بھی لوکیشن کے ساتھ پوسٹ نہیں ڈالنی کہ آج میں ملتان میں ہوں, آج میں لاہور میں ہوں, آج میں اسلام آباد میں ہوں, آج میں دبئی میں ہوں, کبھی بھی نہیں ڈالنی, تاکہ آپ کو اگر کوئی ٹریک کر رہا ہے تو وہ لوکیشن کے ذریعے اس کے لیے ایزی ہو جائے گا, آج یہ بندہ یہاں پہ موجود ہے تو میں اس کو
اس پہ اٹیک کرتا ہوں. اس کے بعد سسپیشل لنکس پہ کلک نہیں کرنا کبھی بھی. آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آپ کی پکچر ہے, دس یور پکچر, آپ نے کلک نہیں کرنا جب آپ کو اس کے ساتھ کوئی سرکار ہی نہیں, آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے, یا کوئی اس کے پاس ایسا لنک آپ کے واٹس ایپ پہ آ جائے جس کو کلک کریں اور آپ کے پاس آتا ہوگا ورلڈ کپ کے دوران اس کو کلک کریں 50 GB لے لیں, تو آپ کو وہ سارا ڈیٹا وہ کلیکٹ کر کے نا ڈارک ویب پہ سیل کرتے ہیں. یہ کرسمس پہ آ جائے گا, یہ نیو ایئر اب آنے والے, آپ کو آئے گا لنکس آ جائیں گے گروپس کے اندر, کلک کریں اور آپ 15 دوستوں کو شیئر کریں اور آپ کو نا 50 GB انٹرنیٹ ملے گا. ہم سب بہت سارے, میرے پاس بہت سارے لنکس اس کا آتے رہتے ہیں. عید کے شیئر پہ آتے ہیں. اور ایک جو سب سے ہمارے یونیورسٹی میں میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ یوتھ کے اندر, یہ وہ ہے آپ کے پاس ایک ایپ آتی ہے سیکریٹ میسج کے نام کی, آپ نے یوز کی ہوگی. آپ اس کو لنک دے دیتے ہیں, اس کو کلک کر کے نا آپ کو سیکریٹ میسج کوئی بھیج دیتا ہے اور اس پہ نا اس کا نام شو نہیں ہوتا, اور آپ اس کی اسکرین شاٹ لگا کے نا اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں. وہ بہت زیادہ خطرناک ہے, بہت ڈینجرس ہے. اس کے اندر وہ اپنا سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتی ہے اس جو ہے سسپیشس لنکس کے ذریعے, اور جو بھی اس کو کلک کرے گا نیکسٹ شیئر ہوگا وہ سارا جو ہے آگے ڈارک ویب پہ سیل کرتی ہے. سیکیور وائی فائی آپ نے یوز کرنا ہے, کسی بھی پبلک وائی فائی پہ کبھی کنیکٹ نہیں کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بغیر پاسورڈ کے وائی فائی آ رہا ہے اور آپ کو کلک کرتے ہیں, کنیکٹ ہوتا ہے اگلے ہی لمحے جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ وائی فائی غائب ہو جاتا ہے. اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے زیپیا کے ذریعے فائل ٹرانسفر کی ہوگی نا, وہ ہاٹ اسپاٹ وائی فائی کے ذریعے ٹرانسفر کرتا ہے, تو اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے 10-15 MB پر سیکنڈ بھی ہوتی ہے. تو جب آپ وائی فائی کے کبھی بھی سسپیشس وائی فائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا سارا ٹریول کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن آپ نے یوز کرنی ہے. 2 فیکٹر یہ ہوتی ہے آپ نے موبائل اور ای میل دو طریقوں سے نا اتھینٹیکیٹ کر دینا ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ لاگ ان کرو تو آپ کے پاس ایک کوڈ ای میل پہ ہے, ایک کوڈ آپ کے پاس موبائل پہ ہے, تاکہ آپ اس کو لاگ ان کریں. بس میں ختم کرنے والا ہوں, 5 منٹ کی آگے بات ہے. میں اس کے اندر کچھ لاز اور ریگولیشن کی بات کر رہا تھا. ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے کون سے ادارے موجود ہیں. یورپ کے اندر ایک GDPR کا ادارہ موجود ہے جو کہ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن کا کام کرتا ہے, اور اس کا جو ہے نا سوشل میڈیا کے اندر آپ کا کوئی ڈیٹا ہے تو اس کا یہ جو اس لا کا مطلب ہے جو کہ آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا پہ صرف آپ کا حق ہے اور آپ کا کوئی بھی ڈیٹا اس کو نا یوز نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے پینالٹیز لکھی ہوئی ہیں, فائنز اپ ٹو 4% آپ گلوبل اینول ریونیو اور 20 ملین یورو جو ہے نا یہ آپ کو چارج کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے یورپ کے اندر, اس کی اپلیکیبل ہے. یہ US کا ایک جو ہے نا ایک کوپا جو ہے نا ایک رول ہے. کوپا جو ہے نا چلڈرن پروٹیکشن کے لیے, یہ نا آپ کے سارے سوشل میڈیا کے اندر انٹیگریٹ ہو سکتا ہے, ہو چکا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ہم کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں نا, اس کے اندر نیچے آتا ہے میڈ فار کڈس اور ناٹ میڈ فار کڈس. تو وہ یہ کوپا کے ذریعے انہوں نے ڈالا ہے, اور یہ اب سارے سوشل میڈیا کے اندر انٹیگریٹ ہے. اور ہمیں یہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے, پہلے ویری کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہ چلڈرن کے لیے ہے یا نہیں, کیونکہ چلڈرن کی جو ہے نا جو پرائیویسی تھی وہ بہت زیادہ لیک ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ چلڈرن کو وہ والا کانٹینٹ دکھایا جا رہا تھا جو کہ اڈلٹ نے یا اور میچور لوگوں نے دیکھنا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ کوپا کا جو ہے نا لا اس کے اندر کیا, اور اس کا جو فائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں $42,000 سے ابو ہے. نیکسٹ جو پاکستان کے اندر پیکا ایکٹ ہے جو اب کام کر رہا ہے, جو کہ آپ کی کوئی بھی آپ کا ڈیٹا اناتھورائز نہیں لے سکتا. آپ کے پاس آپ کے ڈیٹا کے صرف آپ کا حق ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ساری جو سوشل میڈیا کی پرائیویسی ہے وہ اس کو آپ کے ہاتھ میں, اگر کوئی آپ کا یوز کرتا ہے تو آپ پیکا ایکٹ کے ذریعے ان پہ جو ہے نا کیس کر سکتے ہیں. اور اس کی پینلٹیز جو ہے نا وہ ابھی ڈیفائن نہیں کی ہوئی مگر ہیں. اینٹی ٹرولنگ جو ہے نا آسٹریلیا کے اندر ایک بل بنایا گیا 2022 کے اندر, جو ہے نا آپ کو کوئی ٹرول کرتا ہے, آپ کے پاس اگر کوئی آپ کو کوئی سوشلی آپ کو کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا رپورٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں ہے اویئرنیس کے پروگرام. اگر اس کو ختم کریں تو کس طرح کیا جا سکتا ہے. آپ اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں تک جس طرح میں آپ کو اویئرنیس یوز کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو نیکسٹ اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچانا ہے. اس کے بعد ہم اب جن لوگوں کو افیکٹ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ایمپیتھی کر سکتے ہیں, ان کو آگے جو ہے نا نیکسٹ میں ایک سلائڈ میں بتاؤں گا کیسے آپ کے بغیر اٹیک ہو چکا ہے کیسے آپ اس کو کریں. اس کے بعد ڈائلاگ کو آپ اوپن کریں, لوگوں سے بات کریں. اگر کوئی کسی کا کوئی ڈیٹا کا اس کے پاس تھیفٹ ہوا ہے یا کوئی سین ہوا ہے تو اس کے ساتھ بات کریں اس کو, کیونکہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا اگر کوئی موسٹلی ہوتا ہے گرلس کے ساتھ, اگر کوئی اس کا کوئی ان کا کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے, اگر اس کا ڈیٹا لیک ہوا ہے کہ ان کے دوست نے جس طرح سے آپ کے پاس لیکڈ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں تو وہ بات نہیں کرتی سوشل میڈیا پہ آگے آ کے آپ کوئی ان کے پاس کوئی FIR نہیں کرواتی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ یہ جو ہے نا جو اسکیمرز ہیں جو ہیکرز ہیں یہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے. ہمیں اس پہ نیکسٹ آنا ہے. نیکسٹ ہے پازیٹیو رول ماڈلنگ. آپ پازیٹیو رول ایکٹ کریں, جیسے میں پازیٹیو یہاں پہ رول اپنا کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیجیٹل ایٹیکیٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ معاشرے کے اندر آپ کو رہنے کے, آپ کے ساتھ سلام کرنے کے, بات کرنے کے ایٹیکیٹس ہیں, تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پریزنٹ کے بھی ایٹیکیٹس ہیں. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو تمیز کے ساتھ یوز کرنا ہے اور اپنی کبھی بھی پرسنل انفارمیشن کو نہیں کرنا. اور کرٹیکل تھنکنگ, ڈیجیٹل لٹریسی, ڈیٹا پرائیویسی اویئرنیس, پرائیویسی سیٹنگ, یہ سارا کچھ آپ نے اس کو نا فالو کرنا ہے. نیکسٹ میں آپ کو لاسٹ میں میری سلائڈ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اگر آپ اٹیک ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں. اب کسی پہ ہو چکا ہے تو اب آپ نے جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے پولیس کے ساتھ کمپلین کرنی ہے, پولیس کے پاس ایف آئی آر کروائیں اس کے پاس. اور ہمارے پاکستان کے اندر میں ابھی بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے میں آپ کو 2 ادارے بتا دوں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے نا وہ اس چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اور بہت اسٹرکٹلی ڈیل کرتی ہے. آپ جائیں, آپ کا ڈیٹا ہیک ہو یا کسی نے آپ کے ساتھ اسکیم کیا ہے, آپ کے کوئی پیسے اس نے چارج کیا تو وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. جو سائبر کرائمس کے وہ ہے نا وہ بہت ان کے ٹائٹس ہیں. اور اس کے آپ ایف آئی اے سائبر کرائم یہ NR3C, اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. NR3C پہ جائیں, آپ لکھ کریں, آپ کے پاس ویب سائٹ آئے گی. آپ وہاں پہ جا کے اپنا سارا وہاں پہ سینیریو بتائیں, میرے سے اس طرح سے ہیک ہوا ہے, یہ ڈاٹا لیک ہوا ہے, یہ بندہ تھا, یہ اس کا اکاؤنٹ تھا, سارا اس کے اندر ڈال کے اس کو سبمٹ کر دیں اور وہ آپ کو رسپانس کریں گے اور آپ کے سائبر کرائم ونگ والے آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کے پورا ایکشن لیا جائے گا. اس کے بعد سائبر سیکورٹی آف پاکستان کا ادارہ ایک نیا لانچ کیا گیا چند سال پہلے جو کہ وہ بہت اچھا ورک کر رہا ہے. اس کے اندر سائبر سیکورٹی CSOP کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. میں سائبر سیکورٹی آف پاکستان کا سائبر اسکاؤٹ ہوں, ان کے ساتھ فریلی کام کر رہا ہوں اور میں نے بہت سارے اس طرح کے کیسز جو ہے نا وہاں پہ رپورٹ بھی کروائے ہیں. اور نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی ہے جو پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے, ان کو اگر آپ رپورٹ کرنا چاہیں یا ان کی طرف سے ان کے پاس جا کے اگر آپ رپورٹ کریں یا ان کو حوالہ دے کے اپنا جو ہے نا مسئلہ بیان کریں تو آپ کو پراپرلی سپورٹ کیا جائے گا. یہ سلائڈ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ میں آپ کو یہ میرے پاس کیس اسٹڈیز ہیں, میں آپ کو ساروں کو ایکسپلین نہیں کروں گا, آپ کو بتا دیتا ہوں. 2018 کے اندر فیس بک نے ایک ڈاٹا جو ہے نا وہ لیک کیا تھا, تو وہ اس کی ایک کیس اسٹڈی میرے پاس ہے. ٹویٹر نے ایک ڈاٹا بریچ کیا تھا 2020 کے اندر, تو ٹویٹر نے بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا اس کے پاس یوزر ان کے نام تھے, یوزر نیم اور ان کے پاسورڈ تک اس نے نا آگے اس کا ڈاٹا بریچ ہو گیا تھا اور آگے وہ ڈارک ویب پہ سیل ہو گیا تھا. لنکڈ ان نے ڈاٹا بریچ کیا تھا, یاہو نے 2013-14 میں بہت بڑا ڈاٹا بریچ کیا تھا, کورا کے اندر بہت زیادہ ڈاٹا بریچ ہوا ہے. گوگل API کے اندر, گوگل پلس کے اندر API بگ آیا تھا جس کے اندر بہت سارا ڈاٹا لیک ہو گیا اور تب گوگل پلس کا جو ہے نا ریچ ڈاؤن ہو گیا, آپ گوگل پلس کو نہیں یوز کرتا, تب سے نا انہوں نے ختم کر دیا تھا اس کو. پاکستان کے اندر بات کریں تو کریم نے, جو آپ کریم یوز کرتے ہیں اوبر کریم, تو کریم نے ڈاٹا بریچ کیا تھا لوگوں کا. اس کے اندر آپ کی لوکیشن, آپ کو تو بہت سارا سینسٹیو ڈاٹا ہوتا ہے, لوکیشن ہوتا ہے, پروفائل انفارمیشن ہوتی ہے, فون نمبر ہوتا ہے, ای میل ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے جو ہے نا ان کا بریچ ہو گیا تھا. ایک بینک اسلامی سائبر اٹیک 2018 کے اندر ہوا تھا, اس کے اندر ٹرانزیکشن ہو گئی تھی, لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے تھے, ان کا ڈاٹا اتنا ہے وہ بریچ ہوا تو وہ سارا اس کے اندر جو ہے نا ہو گیا. اس کے بعد پاکستانی بہت ساری گورنمنٹ کا سینسٹیو ڈاٹا جو ہے نا لیک ہوا ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس لائیو ایگزامپل ہے, BZO کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے, انڈینس نے کی ہے, تو وہ ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے. گورنمنٹ کی ویب سائٹ میں بھی انہوں نے ہیک کر لیا اور ان کے اور بہت ساری گورنمنٹس کی اور بھی اداروں کی بہت ساری ویب سائٹ جو ہے نا وہ ہیک ہو چکی ہیں. تو یہاں تک تھا. اگر میں نے بہت جلدی میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیں, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا ایک کویشچن ہے آپ سے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ عام آڈینس کا ڈاٹا لیک ہو جاتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ سیلیبریٹی ہے یا کوئی پالیٹیشین ہے تو اس کا ڈاٹا لیک ہو تو اس کے لیے مسئلہ ہے. ہم عام لوگ ہیں, ہمارا ڈاٹا لیک, ہماری تصویریں یا ہمارا کوئی پاسورڈ شیئر ہو جاتا ہے, تو اس پر ہمارا کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. دیکھیں, اب آپ کا ڈاٹا لیک کر کے انہوں نے پیسے کمانے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کے انٹرسٹ کو دیکھیں. میں نے پہلے آپ کو بات کیا, آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہیں, آپ کی پروفائلز ہیں, آپ کی لوکیشن ہے, وہ آگے کمپنیز کو سیل کریں گے. کمپنیز اس ڈاٹا کے ریلیٹڈ نا ایڈ چلائیں گی, اور وہ جب ڈاٹا لیک ہوگا اور اس کے بعد ان کے جو ایڈز ہوں گے اور ان کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اس کمپنی جو سیل کر رہی ہے اس کو بھی ریونیو ہوگا, جو اپنے ایڈ چلا رہی ہے اس کو بھی ریونیو ہوگا. اور آپ کے لیے ہوگا کہ آپ کا جو ہے نا آپ کا ڈاٹا ہے, آپ کے جو ہے نا آپ کے ایک ایسٹ ہے, وہ آپ کا لیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کی وہ پروفائل لیک ہو سکتی ہے, پروفائل ہیک ہو سکتی ہے, آپ کا فیس بک اکاؤنٹ آپ سے چلا جائے تو آپ کیا کرو گے؟ تو اس طرح سے وہ آپ انسٹاگرام اگر ہیک ہو گیا تو اس کیا فرق پڑے گا؟ اس کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر انسٹاگرام آپ کا ایک اچھا آپ نے گرو کیا ہوا ہے, وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ کی ان کے اندر پرسنل انفارمیشن ہیں, پرسنل چیٹس ہیں, کسی کے ساتھ آپ نے بات کیا, کوئی اس طرح کے آپ کے پاسورڈز ہیں, اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کا اکاؤنٹ چلا جائے. جب آپ کا اکاؤنٹ چلا جاتا ہے نا, اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کی ساری انفارمیشن چلی جاتی ہے, آپ کا موبائل کے سارے ایپس چلے جائے, اس کے پاس ڈاٹا آ جاتا ہے, ان کے پاس ان کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے, آپ کہاں جاتے ہیں, آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن ان کے پاس چلی جاتی ہے. ویسے یہ تھا کہ اگر VPN یا پراکسی وغیرہ لگا دی جائے تو پھر یہ ہماری لوکیشن, ہمارا سارا انٹرسٹ پھر بھی ان کو شو ہوتا ہے. دیکھیں, جو VPN ہے وہ نا آپ کی IP ایڈریس کو جو ہے نا چینج کر دیتا ہے, مگر VPN بذات خود ایک ڈاٹا ہیکر ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ VPN آپ کو نا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے, تو اس سے تو آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ اور بڑھ گیا,
जब आप VPN कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ना नेदरलैंड के सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया, पाकिस्तान का सर्वर भी हट गया, तब आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। आपका IP आप उस आपकी हैक हो जाए तो उनके पास IP शो होगा नेदरलैंड का, तो आप उनको मुतलका फेसबुक कंपनीज़ को ये रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि मेरा जो है ना फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है और मैं पाकिस्तान से चला रहा था। वो कहेंगे आप तो नेदरलैंड से चल रहे थे। तो आपको तो ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हाँ जी, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया। आपकी स्लाइड्स, आपका कंटेंट, आपके असाइनमेंट सब बड़ी कम्प्रिहेंसिव बनी हुई थी और आप लोगों ने ख़ुद भी उसको बड़ा ही जस्टिफाइड तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, सबके क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन अ गुड जॉब।